بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سامع مستقیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ آج کا میرا عنوان ہے دفاع اسلام کا معرکہ اور مضبوط معرکہ عین جالوت 3 ستمبر 1260 25 رمضان المبارک کو پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد سے ایسا نہیں ہوا کہ عالم اسلام معدومیت سے دوچار ہوا، جیسا کہ عین جالوت کی جنگ میں ہوا تھا۔ جس طرح 600 سال قبل بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح حاصل کی تھی، اسی طرح مملوکوں نے عین جالوت کی جنگ میں منگولوں، صلیبیوں اور آرمینیائیوں کی مشترکہ فوجوں پر فتح حاصل کی۔ مسلم دنیا ایک ایسے فرق سے بچ گئی جو تاریخ نے کسی بھی تہذیب کو اجازت دی تھی، جیسا کہ منگولوں نے ہنگری اور پولینڈ کو زیر کرنے کے بعد وسطی یورپ سے واپسی کی۔ یہ عیسائی طاقتوں پر واضح ہو گیا کہ مغربی یورپ محفوظ ہے۔ کونسل آف لیون 1245 میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1246 میں جان ڈی پلانو کریپینی کی قیادت میں ایک وفد منگول کے دارالحکومت قراقرم پہنچا اور عظیم خان کیوک سے نمائندگی کی۔ کیوک کے 2 وزیر عیسائی تھے اور جان کا خیر مقدم کیا گیا۔ ایک ڈومینیکن پادری اینسلم کے تحت دوسرا وفد 1247 میں بھیجا گیا۔ فرانس کے بادشاہ لوئس نے 1253 میں ولیم آف روبروکس کی قیادت میں تیسرا وفد بھیجا۔ آرمینیا کے بادشاہ ہیٹن نے اپنی نمائندگی کی اور 1254 میں قراقرم کا سفر کیا۔ منگولوں کے لیے عیسائیوں کی کوششوں کا نتیجہ نکلا اور انہیں فوجی مدد کے وعدوں سے نوازا گیا۔ بڑے شہروں میں عیسائی آبادی کو بچایا گیا، یہاں تک کہ منگولوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا جاری رکھا۔ مثال کے طور پر جب بغداد کو تباہ کیا گیا اور زمین کھینچا گیا اور بغداد کی عیسائی آبادی مقامی کیتھیڈرل کے نیچے جمع ہوئی اور بچ گئی۔ بغداد کو تباہ کرنے والے ہلاگو کی کئی بیویاں تھیں، جن میں سے دوکوز خاتون ایک نستوری عیسائی اس کی اہم بیوی تھی۔ عیسائی اپنے ابتدائی کامیابی پر اتنے مسحور ہوئے کہ پوپ الیگزینڈر چہارم نے 1260 میں ہلاگو کو خط لکھا، اس خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ مؤخر الذکر کو مسیحی عقیدہ قبول کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سقوط بغداد 1258 کی خبر عیسائیوں کو بڑی خوشی کے ساتھ ملی، جنہوں نے اس میں یروشلم کے نقصان کا ازالہ کرنے کا موقع دیکھا۔ یہ اس دور میں تھا جب فاطمی قاتلوں نے ایک وفد انگلستان کے ہنری III کے پاس بھیجا اور اس سے منگولوں سے ان کی حفاظت کے لیے مدد طلب کی۔ وینچسٹر کے بشپ کا جواب سخت تھا: ان کتوں کو ایک دوسرے کو کھا جانے دو اور مکمل طور پر مٹا جانے دو، اور پھر ہم دیکھیں گے ان کے کھنڈرات پر قائم یونیورسل کیتھولک چرچ۔ عیسائی منگول محور نے مسلم علاقوں کے خلاف اپنی جارحیت جاری رکھی، جبکہ منگولوں نے ایشیا کو تباہ کیا۔ صلیبیوں نے مشرقی بحیرہ روم اور شمالی افریقہ پر اپنے حملے جاری رکھے۔ 1218 میں ایک جرمن فوج نے مصر پر حملہ کر کے دمیٹا پر قبضہ کر لیا اور قاہرہ کی طرف بڑھی۔ مصریوں نے حملہ آوروں کو ڈیلٹا میں داخل ہونے کی اجازت دی، پھر دریائے نیل کے کنارے کھول کر جرمن فوج کو پھنسایا اور غرق کر دیا۔ 1261 میں فرانسیسیوں نے شمالی افریقہ پر حملے کی کوشش کی، جبکہ اسپین اور پرتگال مراکش کے ساحل پر عسکری طور پر سرگرم تھے۔ دریں اثنا ہلاگو نے عراق اور شام پر قبضے کے ساتھ بغداد کی بوری کا پیچھا کیا۔ اپنے نجومیوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے مراگاہ میں اپنا اڈا قائم کیا۔ عتاب سلجوق شاہ کو شیراز کے قریب پکڑ کر سر قلم کر دیا۔ 1260 میں حلب پر حملہ کیا گیا اور اس کی آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دمشق نے بغیر کسی لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ منگول کمانڈر قطبوغا، آرمینیائی بادشاہ ہیٹن اور انطاکیہ کے صلیبی بادشاہ بوہیمنڈ نے قدیم اموی دارالحکومت کی گلیوں میں ایک ساتھ مارچ کیا اور شہر کے مسلمان باشندوں کو صلیب کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ مصر کے مملوک سلطان قطوس کو سمن جاری کیا گیا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں یا فنا ہو جائیں۔ مملوک سے پہلے انتخاب واقعی سخت تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یا تو ہتھیار ڈالنے یا جنگ میں ہارنے کا مطلب فنا ہو جانا ہے اور اسلامی ثقافت کا آخری گڑھ تباہ ہو جائے گا۔
اگرچہ دہلی ابھی تک منگولوں سے محفوظ تھا، لیکن اسلام نے بمشکل 1260 تک ہندوستان کے میدانوں میں خود کو قائم کیا۔ یروشلم، مکہ اور مدینہ لے جایا گیا۔ سلطان قطز کی طرف سے جنرل بائبرس کی قیادت میں جہاد کے لیے سمن بھیجے۔ جواب زبردست تھا اور ایک حوصلہ افزا مسلم فوج غاصبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سینائی کے راستے فلسطین کی طرف بڑھی۔ مملوک ایک ترک قبیلہ تھا جس نے دریائے نیل کی جزیروں میں اپنا گھر بنا لیا تھا، اس لیے انہیں بعض اوقات بحری مملوک بھی کہا جاتا ہے۔ مملوک کا لفظ ملاکہ اپنی ملکیت سے ماخوذ ہے۔ 9ویں اور 10ویں صدی کے دوران دریائے وولگا آج کے روس میں اور بحیرہ کیسپین کے آس پاس غلاموں کی تجارت تیز تھی۔ وائکنگز سویڈن تجارت کے لیے بنیادی گاڑیاں تھیں۔ 9ویں اور 10ویں صدیوں میں وائکنگز بحیرہ بالٹک کے ارد گرد سامراجی طاقت تھے۔ انہوں نے آج روس اور جرمنی کے ساتھ بلقان کی سلاوی سرزمین پر بھی چھاپے مارے۔ غلاموں کو پکڑ کر یہودی اور مسلمان تاجروں کو بیچ دیا۔ ان غلاموں کو ترک سلطانوں نے گود لیا تھا، جو اکثر شاہی گھرانوں کی شہزادیوں سے شادی کرتے تھے اور خود حکمران بنتے تھے۔ اس طرح اسلام کی بالادستی نے غلام کو بادشاہوں تک پہنچا دیا۔ 13ویں صدی میں مصر اور ہندوستان دونوں پر مملوک غلام خاندانوں کی حکومت تھی۔ بائبرس کی فوجیں ستمبر 1261 میں عین جالوت کے مقام پر ناصرت کے قریب منگولوں، صلیبیوں اور آرمینیائیوں کی مشترکہ فوجوں سے ملی۔ ایک زبردست جنگ ہوئی۔ مملوک کے دائیں جانب نے حملہ آوروں کے خلاف الزام لگایا اور اسے واپس کرنے پر مجبور کیا، لیکن منگولوں نے بائیں طرف جوابی حملہ کیا اور مملوک ہچکچائے۔ جنرل بائبرس نے چارج سنبھال لیا اور اسلام کے دفاع کے لیے ایک جنگ شروع ہوئی۔ دشمنوں کو بھگا دیا، قطبوغا مارا گیا، آرمینیا کا بادشاہ ہیٹن اور انطاکیہ کا بادشاہ بوہیمن بھاگ گیا۔ منگولوں کا حلب تک تعقب کیا گیا اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ مصر اور اس کے ساتھ حجاز اور فلسطین بچ گئے۔ منگولوں نے یوریشیائی براعظم پر جو تاریک جادو ڈالا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ عین جالوت بلا شبہ انسانی تاریخ کی فیصلہ کن لڑائی میں سے ایک تھی، جس کی اہمیت کے لحاظ سے سیاحت کی جنگ 765 اور پلاسی کی جنگ 1757 کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے یوریشیا میں منگولوں کی سب سے دور کی پیش قدمی کی نشاندہی کی۔ عین جالوت میں شکست کے ساتھ عیسائیت نے یروشلم کی بازیابی کی اپنی امید کھو دی اور شام کے ساحل پر اس کی گرفت ناقابل برداشت ہو گئی۔ آرمینیائی قفقاز کے پہاڑوں میں اپنی قلعوں میں واپس چلے گئے۔ اگر مملوک ہار جاتے تو قاہرہ کا وہی انجام ہوتا جو بغداد کا ہوتا۔ صلیب ہلال کی جگہ لے لیتے اور شامی منگول مکہ اور مدینہ کی مقدس مقامات پر حکمرانی کرتے۔ عین جالوت سے واپسی پر بائبرس نے سلطان قطز کو بے گھر کر دیا، مقتول خلیفہ المستسم کے ایک رشتہ دار کو قاہرہ مدعو کیا اور مصر میں عباسی خلافت کو دوبارہ قائم کیا۔ وہاں سنی اسلام کی عارضی نشست رہی، یہاں تک کہ اسے 1517 میں عثمانیوں نے بے گھر کر کے استنبول منتقل کر دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک موصول ہوتا ہے۔